والصلاة والسلام على من الهادي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فهو معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جو باری تعالیٰ خالق کائنات بھی ہیں، مالک اشتہار بھی. درود و سلام نازل ہو تاجدار مدینہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول اکرم نور مجسم خاتم الانبیاء، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہی کے طرف سے آج مسلمان کہنے کے لائق بنے. محترم سامعین، یہ جو سیرت کا عنوان ہے بڑا وسیع عنوان ہے. جو بھی مجلس ہمیں بلا رہی ہے ان سے ایک درخواست ہے کہ سیرت کا عنوان نہ دیں بلکہ ایک متعین کر دیں، کیونکہ سیرت کے عنوان میں ایک بڑا پہلو ہے. کبھی معاشرتی کا پہلو ہے، کبھی معاملات کا پہلو ہے، کبھی اللہ کے نبی کی زندگی بچوں کے ساتھ کیسے رہی وہ ایک پہلو ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہی، ان کی مکی زندگی، مدنی زندگی، ان کے اسفار اور ان کا خوبصورت چہرہ الگ حصے پر آ کر سیرت کا عنوان پھیلا ہوا ہے. اس لیے اس میں تذبذب میں آ جاتا ہوں کہ کون سی بات کہوں اور کون سی بات نہ کہوں. اس لیے درخواست کرتا ہوں آئندہ ایسا موقع ملے تو کوئی چیز متعین کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو ایک تفصیلی طریقے پر اس عنوان پر کچھ چیزیں معلوم ہو جائیں. اب رہی بات، ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب نے ابھی بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا. اسے ایک مثال دے کر میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. جسم ہے ہمارا، ہمیشہ یہ جسم ہڈی اور گوشت سے بنا ہوا ہے. یہ ہڈی ایک دم سخت ہے اور گوشت ایک دم نرم ہے. دونوں کے درمیان میں تضاد کا معاملہ ہے، اپوزٹ کا معاملہ ہے. نہ تو ہڈی گوشت کو قبول کر سکتی ہے، نہ تو گوشت ہڈی کو قبول کر سکتا ہے. دونوں میں جب تضادی معاملہ آ گیا تو ایک دوسرے کے درمیان بالکل جوڑ نہیں ہے. اب ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے. اس میں ذرا برابر بھی مٹی کا کوئی اثر نہیں، جس میں فنا نہیں، وہ بقا ہی بقا ہے. اور یہاں انسان بالکل فنا ہی فنا ہے، اس کی کوئی بقا نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے کے درمیان جب اللہ اور بندے کے درمیان جوڑ ہونا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. جیسے گوشت اور ہڈی کے درمیان میں جوڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ اور بندے کے درمیان جوڑ نہیں ہو سکتا. ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے جس کے اندر روحانیت کو لینے کی بھی طاقت ہو اور وہ مٹی سے بنا ہوا بھی ہو. اسی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں جیسے ہڈی اور گوشت کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رگوں کے ذریعے سے جوڑ پیدا کر دیا کہ رگوں کے اندر وہ ہڈی کی طاقت بھی ہے اور اس کی صلاحیت اس کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور گوشت کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے. دونوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رگوں کو رکھ دیا. اسی طریقے سے بندہ اور خدا کا یوں سمجھو کہ ایک وحی نازل ہو جاتی تو سارا جہاں نیست نابود ہو جاتا. اللہ نے اپنے رسول کو ایسا بنایا کہ اس پر روحانیت نازل ہوتی، نورانیت نازل ہوتی اور اللہ کے نبی اس کو کیا کرتے، بندوں تک پہنچاتے. اب رہی بات، سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا ہے
کیسے؟ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے سارے انبیاء نہیں کہہ سکتا، لیکن بعض انبیاء سے یہ اقوال نقل کیا گیا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمیں مفت میں نہیں گیا کہ اللہ کے نبی کی امت ہی بن گئے آرام سے، نہ ہم نے دعا کی، نہ ہم نے اس کے بارے میں کوشش کی، نہ ہم نے کوئی اور اس کے سلسلے میں سوچا، بغیر پوچھے کہ بغیر مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ اس کے لیے اس سے پہلے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، پھر ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر شیس علیہ السلام کا، پھر آدم علیہ السلام کا اپنے بچے کو پاک نصیحتیں کرنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر یہ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا۔ اب تبا نامی بادشاہ، دو بادشاہ گزرے، دو نام سے گزرے، ایک ہے قرآن میں وقوم تبا، وہ بادشاہ یہاں مرانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 400 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جو عیسائیت کا بادشاہ تھا، عیسائی مذہب کو مانتا تھا۔ اب یہ بادشاہ اس وقت میں اور ایک بادشاہ کے یہاں اس کو دعوت ہوتی ہے، اس بستی کا بادشاہ اس کو بلاتا ہے، اپنے یہاں دعوت دیتا ہے، لیکن اس بادشاہ کا ایک طریقہ تھا، اپنے ساتھ ہمیشہ 300 علماء کرام کو رکھا کرتا تھا تاکہ جو بھی مسئلہ حکومت کا مسئلہ ہوتا تو اس علماء کرام سے مشورہ کر لیتا۔ ایک بات یاد رکھیں، اس میں یہاں درمیان میں یہ بتلاتا ہوں، ہمارا کون سا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو علماء کرام سے مشورہ کرنا سیکھیں، اس لیے کہ شریعت میں ہر چیز کا جواب ہے۔ کون سا پہلو ایک انسان اسلام کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ اسلام میں فلاں مسئلے کا حل نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل شریعت مطہرہ میں، چاہے کون سا مسئلہ بھی، یہاں تک کا نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسئلے کے سارے مسائل کا حل اور جواب شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ اب رہی بات، وہ بادشاہ ہمیشہ 300 علماء کرام کو ساتھ رکھتا اور ہر چیز حکومت کی ہر بات پر مشورہ کر کے حکومت چلایا کرتا تھا اور بہت دیندار بادشاہ تھا۔ اب جب دوسرا بادشاہ اس کو کیا کرتا ہے، اپنے یہاں دعوت دینے کے لیے بلاتا ہے، تو یہ بادشاہ یہاں سے نکل کر اس کی اپنی بستی میں پہنچ جاتا، وہاں دعوتیں ہوتی ہیں، وہاں اس کے آوہگت ہوتی ہے اور اس کا اکرام و اعزاز کرتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے اس بستی کو چھوڑ کر بادشاہ، تو بادشاہ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم جس بستی سے آئے اس بستی سے جانے کی ضرورت نہیں، ہم اور ایک بستی سے کیا کریں گے، اپنے یہاں چلے جائیں گے، دوسری بستی سے چلے جائیں گے۔ تو علماء کرام سے مشورہ کرتا ہے، علماء کرام بھی تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بستی سے چلے جائیں گے۔ اس بستی کا نام یثرب تھا۔ اب اس بستی میں جب بادشاہ داخل ہوتا ہے، یثرب کا جو حاکم رہا اس زمانے میں، یثرب کا حاکم جب دیکھتا ہے کہ فلاں بستی کا بادشاہ ہمارے یہاں آیا ہے، ہمارے یہاں مہمان بنا ہوا ہے، ہم اس کو اپنے محل میں لے کر جائیں گے، وہاں اس کی کیا کریں گے، احترام کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، یہ کہہ کر اس کو لے کر اپنے محل میں چلا جاتا۔ محل میں جانا تھا، ایک ان عالموں میں سے ایک عالم بستی میں باہر نکلتے ہی وہاں کی آب و ہوا کو دیکھتے ہی وہاں کے عجیب ایک منظر نظر آتا ہے ان کو، تو دیکھنا ہی تھا، اندر آ کر دوسرے عالموں کے کان میں کچھ کہتے ہیں، یہ سننا ہی تھا۔ سارے کے سارے عالم اپنے بغل میں کتاب، جو کتاب عیسائی کتاب ان کے پاس موجود تھی، اس کو لے کر پورے مدینہ، وہ یثرب جو بستی ہے، مدینہ کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد مدینہ پڑا، مدینہ النبی، عربی میں مدینہ کا معنی شہر کا معنی، نبی کی بستی۔ بعد میں لوگ آ کر نبی کو چھوڑ کر خالی مدینہ مدینہ بولنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے اس بستی کا نام یثرب۔ اب وہ علماء کرام باہر نکلتے ہی، کوئی وہاں کی کیا کرتا ہے، پتوں کو دیکھتا ہے، اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، کوئی وہاں کی کنکریوں کو دیکھتا ہے، اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، وہاں کے کوئی وہاں کے پانی کو کیا کرتا ہے، پی کر اس کا مزہ دیکھتا ہے، اپنی کتاب کو دیکھتا ہے۔ سارے کے سارے علماء کرام پورے یثرب نامی بستی میں پھیل گئے۔
بادشاہ دوپہر کا وقت ہونے لگا، بادشاہ انتظار کرتا ہے، کھانا تیار ہو گیا لیکن ابھی تک علماء کرام آئے نہیں، انتظار کرتا ہے، بہت دیر کے بعد علماء کرام کو بلوا کر بھیجتا ہے، علماء کرام آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد سب کے چہرے میں ایک عجیب تبدیلی ہے، ایک عجیب کیفیت نظر آ رہی ہے۔ بادشاہ سوچنے لگا ہو نہ ہو کوئی اہم بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے، جس کا اثر ان کے چہرے میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت میں بادشاہ پوچھتا ہے علماء کرام سے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ پھر کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے بتلاؤ۔ تو علماء کرام کہنے لگے اے بادشاہ جہاں پنا، آپ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، آپ نے ہمیں اپنے دربار میں رکھا اور ہماری ہر ضرورت کو پوری کی، اور ہمارا جو جو مقصد ہوتا تھا ان مقاصد کو تو پورا کرتے تھے، لیکن آخری ایک احسان آپ سے چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اسی بستی میں رہنے دیا جائے۔ بادشاہ بھی بڑا دیندار تھا، کہنے لگا بات تو بتلاؤ کیا ہوا ہے، کیا گزری ہے تم پر، تمہیں کیا پریشانی ہے، بات تو بتلاؤ، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تم میں سے جو بڑے سمجھے جاتے عالم آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے بادشاہ جہاں پنا، جس نبی کا انتظار کرتے ہیں، جو آخری نبی آنے والے ہیں، وہ نبی اپنی بستی سے ہجرت کر کے اسی بستی کو آنے والے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اتنی یقین کے ساتھ اور اتنا کیا اتنی دلیل کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس بستی کے مٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس بستی کے کنکریوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس بستی کے درخت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز یہاں کی آب و ہوا کے بارے میں، یہاں کی فضا کے بارے میں سب کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ بھی بڑا دیندار تھا، وہی ٹھہرتا ہے، ٹھہر کر کے اپنے بستیوں سے بہت سارے جائیداد وغیرہ منگوا کر کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تاریخ الہی، تاریخ حبیب الہی کتاب میں ہے، یہ واقعہ آپ اٹھا کر پڑھ لیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اپنے بستی سے زیورات وغیرہ منگوا کر کیا کرتا ہے بادشاہ، یہاں پر 301 گھر بنواتا ہے، 301 گھر بنواتا ہے، اور 300 علماء کرام کو 300 گھر دے دیتا ہے، اور ان میں سے جو بڑے عالم تھے ان کو بلا کر کہتا ہے، ایک خط لکھتا ہے، تبا نامی بادشاہ کی طرف سے آپ پر سلام ہو، اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو پا لیا، آپ کے ہاتھوں پر کیا کر لوں گا، بیعت کر کے اسلام قبول کر لوں گا، اگر آپ کی زندگی کو میں نہیں پایا تو میرے طرف سے آپ کیا ہو، آپ میرے جانب سے اسلام قبول ہو۔ اس طریقے کے الفاظ لکھ کر ایک ڈبے میں اس لیٹر کو، اس خط کو ڈال کر بند کر کے اس عالم کے پاس دے کر کہتا ہے کہ یہ جو 301واں گھر ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو روزانہ پاک صاف کرتے رہنا، اور جب وہ نبی ہجرت کر کے یہاں آ جائے تو میرے طرف سے اس نبی کو یہ تحفہ دے دینا۔ اب ہوا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد بڑا سلسلہ چلتا رہا، پھر نبوت ملی، سب کچھ آپ لوگ حضرات کو معلوم ہے۔ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ جانے کے وقت میں، ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے وقت میں، اب تو کئی راستے پر گئے ہوں گے شاید، لیکن اس وقت میں 4 راستے تھے مدینے میں داخل ہونے کے، 4 راستے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے مدینہ والے انصار کبھی اس راستے پر دوڑتے، کبھی اس راستے پر، کبھی اس راستے پر، بچیاں اس راستے سے اس راستے پر دوڑتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہم دیکھ لیں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ راستہ بدل بدل کر دوڑتے رہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائی عالم ہیں، وہ ایک ہی راستے پر درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سارے مدینہ والے کبھی یہ راستہ، کبھی اس راستے پر، کبھی اس راستے پر، چاروں راستوں پر بدل بدل کر پھر رہے ہیں، لیکن آپ صرف ایک ہی راستے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وہ سچے نبی ہیں تو اسی راستے سے داخل ہوں گے، یہ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جس اونٹ پر سوار ہو کر یہاں آئیں گے اس کا کلر، اس کا رنگ کیا ہوا ہے میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جو ان کے ساتھ آنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سلسلے میں بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے کیا مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جھاڑ سے نیچے اتر کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے حضرت
عبداللہ علیہ السلام علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے گھر کو میں اپنے اپنے گھر کا مہمان بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے مہمان بن جائے، ہمارے گھر کے مہمان بن جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دیا. اب یہ کہہ دیا کہ میری اونٹنی جس گھر کے پاس جا کر کھڑی ہوگی اس گھر میں میں مہمان بن جاؤں گا. اب اونٹنی گھومتے گھومتے گھومتی تبا نامی بادشاہ کی طرف سے جو گھر ملا ہوا تھا اس گھر کے پاس جا کر وہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اس گھر میں چلے جاتے ہیں. اس وقت میں وہ گھر ہاتھ میں وہ گھر تھا. اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں پانی وغیرہ دے کر. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ڈبہ تھا تبا نامی بادشاہ کی طرف سے ملا ہوا تھا وہ لا کر ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ کیا کرو اس ڈبے میں کیا ہے دیکھو. اب اس کو کھولا جاتا ہے، پھر اس خط کو پڑھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے تبا نامی بادشاہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ہو، اور اگر میں آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لوں گا، اگر زمانہ نہیں پایا تو میرے طرف سے اسلام قبول ہو اور یہ گھر میرے طرف سے آپ کو دو. اب یہ بات یہ واقعہ سننے میں مزہ آ گیا، لیکن اصل نصیحت اس واقعے میں یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت 300 علماء کرام کی جماعت صرف اللہ کے نبی کے انتظار میں اپنی زندگیاں ختم کر دی. لیکن آج ہم بن مانگے کے، بن پوچھے کے، بن تڑپے کے، بن اللہ کے پاس دعا مانگے کے اللہ کے نبی کی امتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے. ایک آیت ہے قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں، اللہ نے سب کچھ دیا. کہیں پورے قرآن مجید میں مننا کا معنی احسان کرنا کا معنی ایک جگہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کو احسان کا معنی لگے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا، صحت دیا، کپڑے دیا، بچے دیا، بیوی دیا، سب کچھ دیا، گھر بار دیا، سایہ دیا، سب کچھ دیا. لیکن پورے قرآن مجید میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ یہ جگہ بھی میں نے تم پر احسان کیا نہیں ہے صرف اس آیت کے علاوہ. کیا یہ آیت کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ جو خدا کبھی بھی احسان نہیں بتلانے والے. اب کیا انسان کیا کرتے تھوڑا سا ساتھ دیے تو میں اسے ساتھ دیا، میرا احسان ہے اس پر بولتے رہا. لیکن وہ ذات جس سے پورے خالق، پورے عالم کا خالق ہے، پورے کائنات کا خالق ہے، اس نے احسان نہیں جتایا سوائے اس آیت کے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے درمیان میں میرے نبی کو جو بھیجا ہوں یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے. عجیب ہے، بہت بڑا احسان ہے. تمہارے درمیان میں جو آخری نبی کو، میرے نبی کو جو بھیجا ہوں یہ میرا بہت بڑا احسان ہے. تو آپ سوچیں ہمارا مقام بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کو نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں کتنی آیتیں اللہ کے نبی کی تعریف میں، کتنی آیتیں، صفوں کی آیتیں. دو چار آیت بتا دیتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تم کو بلند مرتبہ عطا کیا. ایسا ترجمہ قرآن میں ہے. وہ ترجمہ غلط ہے، ایسا تو بولوں گا نہیں. اس کا صحیح ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ کا لفظ آیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے درجے کو بڑھایا. ہم نے آپ کے درجے کو بڑھایا نہیں، وہ تو ویسی بات ہو گئی. ہم نے آپ کے درجے کو بڑھایا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے درجے کو بڑھایا. عجیب انداز ہے، کہیں بھی ایسا انداز نہیں، کسی نبی کے بارے میں ایسا انداز نہیں. دوسرے نبیوں کو دفاع کرنے کے لیے نبیاں بولتے تھے میں اللہ کے نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن اللہ کے نبی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کسی نبی کی رسالت پر قرآن میں قسم نہیں ہے، یعنی نبی کی نبوت پر قسم نہیں ہے، نبی ہی ہے ایسا قسم نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، ہم قرآن حکیم کی قسم کھاتے ہیں انک لمن المرسلین، آپ نبی ہی ہیں. کیسے کیسے انداز سے. ایک جگہ والضحیٰ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس کے والضحیٰ، اے نبی ہم آپ کے چہرے کی قسم کھاتے ہیں. واللیل اذا سجی، اے نبی ہم آپ کی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں.
ایک آیت ہے قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے. اس آیت کی تفسیر الگ الگ تفسیر مختلف تفسیریں آتی ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دوڑ رہے تھے. اللہ نے پوچھا کیوں دوڑ رہا ہے؟ اے اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہے. اللہ نے پوچھا اتنا سہنا کیوں سہا؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. عجیب عجیب. ابراہیم علیہ السلام آپ پہ ڈال دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں پوچھا گیا کیوں آپ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے؟ اس لیے کئی فرشتہ کرو کے تھے، پوچھے تھے ان سے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی بڑا غمگین انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت دکھ تھا امت کے سلسلے میں. تفصیلی واقعہ میں اشارت کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ کر کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غمگین دکھ رہی، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غم سے کھایا جا رہا ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہر جگہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہر نبی یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آپ پریشان مت ہو، آپ کا رب آپ کو راضی کر رہے گا. کتنا پیارا انداز. کسی نبی کے اخلاق پر قسم نہیں کھائے، اللہ کے نبی کے اخلاق پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. نوح والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. میں ہم آپ کے اخلاق اچھے اخلاق پر قسم کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ہمیں اپنا مقام سمجھیں، اپنی چیزیں سمجھیں. کیا بتاؤں، کون سی سیرت بتاؤں، کون سا حصہ بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا؟ کون سے بیویوں کے ساتھ رہنے کا قصہ بتاؤں، یا بچوں کے ساتھ کا قصہ بتاؤں، یا بیواؤں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا بتاؤں، کون سی چیز؟ ایک وقت پر ایک تصویرت ہرگز بیان نہیں کر سکتی. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدا. بس ایک شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے شعروں سے اللہ کے نبی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اللہ کے نبی کا نام لے کر اپنے شعروں کی تعریف کر لیتا ہوں، اپنے شعروں کی تعریف کر لیتا ہوں. عجیب عجیب انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک واقعہ ہے، بیوی کی بات بولتی ایک بات یاد آ گئی. ہمارا اور اسلام طریقہ بیویوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ایک ہی ایک واقعہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سب سے اول بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک وہ باحیا تھی کسی اور سے نکاح نہیں کیا. ایک بات درمیان میں یہ بتلا دیتا ہوں، ایک عنوان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں 11 شادیاں کی. یہ بڑی عجیب انداز اس میں لوگوں کا سوال کبھی کبھی ہمارے لوگوں کے درمیان میں کیوں کر رہنا. دیکھیے اس کا بہت اچھا جواب ہے. اس کا اگر ایک ایک شادی اللہ کے نبی نے کیوں کی، اس کا فائدہ کیا ہوا. ایک ہی ایک باقرہ تھی، غیر شادی شدہ تھی، بقیہ سب کے سب کیا تھے، شادی شدہ ہی تھے، سب بیوہ تھے اور بڑی عمر کے تھے. یہ ساری چیزیں اس میں اندر آتی ہیں. میرا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسی طرح وسیع مطالعہ کر کیا کرنے کی کوشش کریں، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں، یا علماء کرام سے بول دیں کہ اس پر بات کریں، کیونکہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اب اس سے پہلے ایک بچہ اگر تقریر کو جانا ہوا تو وہاں لوگ اگر یہ عنوان دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں. اب اچھا موقع مل گیا کہ یہ شادی کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے کیا راز تھا اور اسلام کو ان کے طرف. ایک واقعہ بول دیتا ہوں. ایک صحابی کو شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بول دیتا ہوں کہاں شادی کی، کہ آج کل تو واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا نعوذ باللہ من ذالک گناہ کرتی ہے. یہ سب یہ تو ایک بیوی کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کے گھر میں 40 پر 6 بچے تھے. ان کا کام کیا تھا، جہاں بھی یتیم بچے ملتے سب کو پکڑ کر آ کر اپنے گھر میں رکھ لیتے اور ان کو پالتے. وہ صحابیہ کا کام تھا. اللہ کے نبی بڑی عمر کے تھے. اللہ کے نبی نے سوچا کہ اگر میں ان سے نکاح کر لوں گا ان کے پورے بچے اسلام قبول کر لیں گے، پورے بچے اسلام کا
کس وجہ سے شادی کی؟ شادی کرنے کی وجہ سے ان کے گھر میں جتنے یتیم بچے تھے سب اسلام کے حال میں کھل گئے. ایسے ایک شادی میں ایک واقعہ بتا یہ رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہوئے گھر پہ نہیں. اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی کو بلا کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنا لباس دے تاکہ میں اس میں دفن ہو جاؤں. شاید بیمار تھے آخری وقت پہ، شاید اس کپڑے کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہنا کہ ان کو آنے کی تکلیف نہیں دینا، بلکہ اتنا کہہ دینا کہ ان کا چادر مجھے دے دے، میں ان کے چادر میں کیا ہونا چاہتی ہوں، کفن، میرا کفن بن جائے اور اس کا ان کے چادر کے ساتھ میں قبر میں رکھ دی جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر باندھی کو ایسا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حالت بہت بری ہے، آپ سے آ کر وہ چادر مانگ رہی ہیں، آپ آنے کی تکلیف نہ کریں بلکہ اپنا چادر دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے آ گئے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہماری زندگی میں اگر یاد رہ جائے تو بیوی کا جھگڑا ہے ختم. بیوی کا جھگڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے یا خدیجہ لو عرفتی جلدی لعافیتک یا خدیجہ، اے خدیجہ تو نے میرا لباس مانگا ہے، تو نے میرا چادر مانگا ہے، اگر تو میرا چمڑا بھی مانگتی تو میں تجھے دے دیتا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. دیکھیے کتنا سنہرا یہ ساری چیزیں سیرت کی. ہم اپنے بچوں کو سیرت سکھائیں، کچھ بھی معلوم نہیں. سب سے بڑا عالمیہ مسئلہ کیا ہے کہ بچہ 8ویں یا 9ویں تک مکتب میں رہتا، 10ویں میں بچہ رکھتا نہیں، ماں باپ رکھتے. 10th ہے، 10th پڑھے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. ماں باپ رکھتے بچوں کو، حالانکہ اس وقت میں اور زیادہ بھیجنا اور اس کے ذہن میں بٹھانا کہ تو عمل میں برابر رہے گا تو نمبر میں برابر ہو جائے گا. یہ نہیں رہتا اس وقت میں مسجد کو زیادہ بھیجنا، جا اللہ سے مانگ، حضرت سے دعا کی درخواست کر، قرآن پڑھ، اس قرآن کی برکت سے تو کیا ہو جائے گا، دنیاوی علم میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن کئی بچوں کے مطلب کا استاد ہوں، کئی بچوں کو روکا جاتا ہے. پورا خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد سارے ویلوں کے اندر بچے کم ہو گئے. سارے ویلوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ دو جگہ ایسے ہوں جس میں اگر بچے بڑے ہوئے ہوں، لیکن مستقل طریقے پر دیکھا جائے سارے ویلوں کے اندر پورے مکاتب میں، بلکہ اکثر مکاتب میں بچے بہت کم ہو گئے. سب بچے آزاد ہو گئے. بالکل ہمیشہ آپ جا کر دیکھیے گلیوں میں بچے فون رکھ کر اپنا وقت کیا کر رہے ہیں، بیکار کر رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. بہرحال ہمیں بچوں کے دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ماں باپ مکمل طریقے پر بچوں کی ذمہ داری، مکمل طریقے پر ایسا نہ کریں. اس لیے مکاتب کو اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ بچے خود سیکھ جائیں. اور یہ جو تعلق ہے حضرت سے، جو تعلق ہے یہ 9th میں ختم نہ کریں، بلکہ وہ 10th پڑھے، 12th پڑھے، کالج پڑھے، اس کو مکتب سے اس کا تعلقات باقی رکھے، تب جا کر بچہ بنے گا. اب کیا کرتے تھے اس کے بعد وہاں چھوڑ دیتے. چھوڑنے کے بعد کیا ہوتا، اب وہ بڑے برے لوگوں کے ساتھ ملتا، پھر یہ جماعت وہ جماعت، پھر ایسی باتیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا انکار کرنے تک پہنچ جاتا بچہ. ہم کہہ نہیں سکتے کس کے ساتھ مل رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلقات، کس کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. بعد میں پتہ چلتا جب کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا رہتا. اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں. بچہ چاہے کالج بھی پڑھے لیکن مکتب سے اس کا تعلق کیا ہو. بہرحال سیرت کا پورا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹی سی باتیں چند باتیں تھیں. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے دینا میں توفیق